ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو ہمیں وقتی لذتوں کی ایک نا ختم ہونے والی دوڑ میں پھنسا دیتی ہے نا؟ ہم سب بس اگلی بڑی خوشی کی تلاش میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے پھر بھی وہی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم مارک مینسن کی اس شاندار بصیرت پر بات کریں گے کہ بھئی حقیقی خوشی ان وقتی مزوں سے نہیں بلکہ صحیح مشکلوں کو چننے اور اپنے جذباتی بلوغت یعنی ایموشنل میچورٹی تک پہنچنے سے ملتی ہے۔ اور یہی آج کا ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ حقیقی خوشی وقتی مزے کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی، یہ تو ہماری نفسیاتی سبزیاں کھانے، صحیح جد و جہد کو چننے اور بالآخر جذباتی بلوغت میں قدم رکھنے کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ دراصل ایک زبردست تبدیلی کا سفر ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ کیسے اس کچے اور کمزور لڑکپن سے نکل کر ایک ایسی مضبوط بلوغت تک پہنچا جائے جہاں تکالیف ہمیں توڑے نہیں بلکہ ہماری زندگی کو مزید مقصد بنائیں۔ تو آئیے ذرا اس خاکے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم اس سفر کو ان 5 اہم حصوں میں طے کریں گے: خوشی کا سراب، جذباتی بلوغت تک رسائی، امید کا میکانزم، بنیادی اقدار کا جائزہ اور آخر میں حقیقی کامیابی کی بالکل ایک نئی تعریف۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، خوشی کا سراب، اور یہ کہ لذت کی تلاش الٹا اثر کیوں کرتی ہے۔ آئیے جدید دور کی اس بیماری کو سمجھیں جہاں ہر انسان خود کو بہت خاص سمجھتا ہے اور ان سطحی خوشیوں کے جنون میں مبتلا ہے۔ اب اسے ذرا اس طرح سمجھیے، ارسطو نے خوشی کی 2 قسمیں بتائی تھیں۔ ایک ہے ہیڈونیا یعنی وقتی مزہ، آرام، اور ڈوپامائن کے وہ چھوٹے چھوٹے شاٹس جن پر آج کا معاشرہ چل رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے بس یہی خوشی ہے، لیکن حقیقت میں گہری اور سچی تسکین دوسری قسم یعنی یوڈیمونیا سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا مقصد، ایک ایسی معنی خیز جدوجہد جس کے لیے تکلیف اٹھانا بھی فخر کی بات لگے اور آخر میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اور یہیں پر الٹا قانون یا بیکورڈز لاس سامنے آتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم جتنا زیادہ کسی مثبت تجربے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنا ہی منفی بن جاتا ہے۔ ہم خود کو ایک ایسی ٹریڈ مل پر کھڑا کر لیتے ہیں جہاں مسلسل اگلی کک کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب جتنا ہم خوبصورت یا امیر نظر آنے کی کوشش کریں گے، اندر سے خود کو اتنا ہی کمتر محسوس کریں گے۔ خود کو سب سے منفرد اور خاص سمجھنے کا یہ جو وہم ہے نا، یہ ہمیں نارسسٹی کی 2 مختلف اقسام کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک وہ جو خود کو سب سے عظیم سمجھتا ہے، اور دوسرا وہ جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا مظلوم مانتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کا نتیجہ بالکل ایک جیسا نکلتا ہے: دنیا سے ہر وقت توجہ مانگنا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ رویہ ہماری ذہنی صحت کو بری طرح تباہ کر دیتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جذباتی بلوغت تک رسائی اور اس لین دین کی دنیا سے آگے نکلنا۔ دیکھتے ہیں کہ انسان کا جذباتی ارتقاء کیسے ہوتا ہے۔ اسے ان 3 مراحل میں سمجھیے۔ بچپن بہت سادہ ہے، مجھے بسکٹ چاہیے، کیا مجھے ملے گا؟ پھر آتا ہے لڑکپن، جو مکمل طور پر لین دین پر چلتا ہے۔ ہم سماجی حیثیت اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اداکاری کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اصل المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ساری زندگی اسی تھکا دینے والے لڑکپن میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ کبھی اس تیسرے مرحلے یعنی بلوغت تک نہیں پہنچ پاتے، جہاں آپ کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس کے لیے آپ دنیا کی ناراضگی بھی ہنس کر برداشت کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، امید کا میکانزم اور اپنے اندرونی محرکات کو سمجھنا۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ امید آخر پیدا کیسے ہوتی ہے اور اکثر یہ ہمیں مایوس کیوں کر دیتی ہے۔ افلاطون کی وہ رتھ والی مثال تو آپ نے سنی ہوگی۔ ہمارا ایک سوچنے والا دماغ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے، لیکن اصل میں وہ صرف ایک نیویگیٹر ہے۔ اصلی ڈرائیور تو وہ شور مچانے والا، محسوس کرنے والا دماغ ہے جو جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ تو اصل کامیابی طاقت کے زور پر خواہشات کو دبانا نہیں ہے، بلکہ اپنے سوچنے والے دماغ کو یہ سکھانا ہے کہ وہ محسوس کرنے والے دماغ کو ایک سمجھدار نیویگیٹر کی طرح راستہ کیسے دکھائے۔ اسے مزید واضح کرنے کے لیے جذبات کے یہ 3 اصول دیکھیے۔ اگر ہم واقعی خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہم محض ایک کمرے میں بیٹھ کر سوچنے سے ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری شناخت ہمارے جذباتی تجربات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کی سمت کو بدلنے کے لیے ہمیں باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں بالکل نئے اور اپنی پرانی سوچ کے متضاد تجربات اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ اور اس سے ہم پہنچتے ہیں چوتھے حصے پر، بنیادی اقدار کا جائزہ اور اپنی نفسیاتی سبزیاں کھانا۔ دماغی الجھنوں سے نکل کر اب ذرا کچھ عملی باتوں کی طرف آتے ہیں۔ ہم اکثر خود سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں صحت اہم ہے، لیکن کھا ہم جنک فوڈ رہے ہوتے ہیں۔
تو ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی حقیقی اقدار کا تعین کیسے کریں؟ ہم ان مسائل کی پہچان کیسے کریں جن کا ہماری زندگی میں ہونا واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہے؟ اس کے لیے یہ 2 انتہائی زبردست ٹیکنیکیں موجود ہیں۔ پہلی ہے وقت کا آڈٹ۔ جب آپ ایمانداری سے حساب لگاتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے کہ آپ اپنا اصل وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ اور دوسری تکنیک ہے میمنٹو موری۔ اسٹیو جابز بھی اس فلسفے پر یقین رکھتے تھے۔ یہ ہمیں روزانہ یاد دلاتا ہے کہ موت برحق ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آج زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہم واقعی ان فضول باتوں کی پرواہ کریں گے جو آج ہمیں پریشان کر رہی ہیں؟ ایک اچھی قدر یا ویلیو کے 3 اصول ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے فوری قابو میں ہو، حقیقت پر مبنی ہو اور تعمیری ہو۔ اگر ہم ان بنیادی خوبیوں کو اپنی زندگی کی ترجیح بنا لیں تو ہم ایک ایسی مضبوط شناخت کھڑی کر سکتے ہیں جو باہر کے حالات کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایسی اقدار کبھی انسان کو مایوس نہیں کرتی، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کی پرواہ ضرور کرے گا۔ ہم اسے ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں، حقیقی آزادی ہمیں تب ملتی ہے جب ہم اپنی توجہ کو سمیٹ کر صرف ان چند خاص چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں جو مشکل حالات سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اب ہم اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، حقیقی کامیابی کی نئی تعریف اور عمل اور درد کو گلے لگانا۔ آج کے اس کامیابی کے جنون میں مبتلا معاشرے میں اصل کامیابی کا معیار آخر ہے کیا؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی غیر معمولی کامیابی کے لیے بالکل وارن بفٹ کی شاندار سرمایہ کاری کی طرح آپ کے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے جسے باقی دنیا مذاق خیز سمجھے اور آپ اس پر پوری طرح درست ہوں۔ لیکن سب سے اہم بات، آپ میں دنیا کی نظروں میں بے وقوف نظر آنے کا حوصلہ اور اس تنہائی کو برداشت کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ یہ قطعاً کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے پر پھنس گئے ہیں تو بس مسئلے کو دوبارہ لکھیں اور پہلا قدم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ سیدھا ہمیں ڈو سمتھنگ پرنسپل، یعنی بس کچھ تو کرنے کے اصول کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا کام تبھی ممکن ہوتا ہے جب ہم کم از کم اپنا پہلا چھوٹا سا قدم اٹھا لیں۔ اور یہ ایک بہت گہری اور انقلابی بات ہے۔ ترغیب یا موٹیویشن عمل کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم صوفے پر بیٹھ کر موٹیویشن کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اٹھ کے بس وہ پہلا چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں تو وہی قدم ہمارے اندر مزید آگے بڑھنے کا جذبہ اور موٹیویشن پیدا کر دیتا ہے۔ اب جب ہم اس گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ذرا رکیے اور سوچئے، اگر کامیابی صرف مناسب اور مسلسل عمل کرنے کا نام ہے تو ایک بامعنی زندگی گزارنے کا حتمی فلٹر کیا ہے؟ ہم ناکام ہونے یا مسترد ہونے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ مسترد ہونا یا ریجیکشن دراصل کائنات کا چیزوں کو چھانٹنے کا طریقہ کار ہے۔ یہاں ناکامی کا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ مسترد ہونا کوئی بری بات تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو وہ اہم معلومات ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خاص راستہ یا یہ لوگ ہمیں ویسے بھی خوشی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تو ہمیں غیر ضروری چیزوں سے بچا کر صحیح راستے پر رکھتی ہے۔ اور اسی لیے نتیجے کے بجائے عمل کو چننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جدید دور کی ان سطحی اور وقتی خوشیوں یعنی شوگر ہائیز کے بجائے اپنی خوراک میں نفسیاتی سبزیوں کو شامل کریں۔ ہو سکتا ہے یہ سبزیاں کھاتے ہوئے تھوڑی بورنگ لگیں، لیکن یقین مانیں یہی ہماری لمبی زندگی اور بہترین ذہنی صحت کی اصل ضامن ہیں۔ تو آخر میں ایک بہت ہی اہم سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ چونکہ ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی پرواہ تو کرنی ہی پڑتی ہے، تو ذرا سوچئے وہ کون سی مخصوص مشکلات اور کون سے بوجھ ہیں جو آپ واقعی خوشی سے برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ خوشی کے سراب کے پیچھے بھاگنا بند کریں اور آج ہی یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی اصل جدوجہد کیا ہونی چاہیے۔